جی یہ بھائی کا یہ سوال ہے کہ حق خطیب کے حوالے سے کہ وہ لوگوں کے آنکھوں سے اور لوگوں کے منہ سے ناک سے پتہ نہیں کہ زنجیریاں نکال دیتا ہے اور گولی کے خول نکالتا ہے اور نٹ بولٹ اور کیل وغیرہ نکالتا ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ پڑھائی کے ذریعے سے اسی چیز کو منگا کر لے آنا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ اگر کوئی عامل کسی چیز کو منگا کر آپ کے سامنے پیش کر دے یہ ایک جادو ہے، اور اسی طریقے سے کوئی بلٹ اگر جاتا ہے پیٹ میں جائے اور کافی عرصے سے رہے تو وہ آدمی بچنے کے بھی لائق نہیں رہتا۔ یہ آدھا کلو لوہا جو اس کے پیٹ کے اندر رہتا ہے اور پھر بھی وہ آدمی زندہ ہے۔ یہ لوگوں کے آنکھوں پر دھول ملی جاتی ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ جمال الوجود بذكر الإله الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ جی یہ بھائی کا یہ سوال ہے کہ حق خطیب کے حوالے سے کہ وہ لوگوں کے آنکھوں سے اور لوگوں کے منہ سے ناک سے پتہ نہیں کہ زنجیریاں نکال دیتا ہے اور گولی کے خول نکالتا ہے اور نٹ بولٹ اور کیل وغیرہ نکالتا ہے۔ تو دیکھو اس کی حقیقت یوں ہے کہ آپ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر جادو کا جو سلسلہ ہوتا ہے تو جادو میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ جس آدمی کے اوپر جادو کی جاتی ہے تو وہ جادو میں ایک گڈا کپڑے کا گڈا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کیل وغیرہ لگا کے سوئیاں وغیرہ لگا کے کسی آدمی کے اوپر جادو کی جاتی ہے۔ پھر جب وہ کسی معالج کے پاس آتا ہے تو وہ علاج کرتا ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے۔ جب وہ علاج کر رہا ہوتا ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، اس جادو کا اثر جو ہے وہ قرآن کے ذریعے سے اس کے پڑھائی سے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ پڑھائی کے ذریعے سے اسی چیز کو منگا کر لے آنا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ اگر کوئی عامل کسی چیز کو منگا کر آپ کے سامنے پیش کر دے یہ ایک جادو ہے۔ اسی طرح یہ آدمی، یہ بندہ اسی طریقے سے گولیوں کے خول اور انسان کے پیٹ سے کیل اور نٹ اور بلٹ تقریباً آدھا کلو ایک پاؤ کے برابر اتنے لوہا نکالتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کسی آدمی کے پیٹ کے اندر ایک سوئی جب جاتا ہے تو وہ انسان کی کیا حال ہوتا ہے، انسان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی بلٹ اگر جاتا ہے پیٹ میں جائے اور کافی عرصے سے رہے تو وہ آدمی بچنے کے بھی لائق نہیں رہتا۔ یہ آدھا کلو لوہا جو اس کے پیٹ کے اندر رہتا ہے اور پھر بھی وہ آدمی زندہ ہے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہی وجہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے۔ یہ لوگوں کے آنکھوں پر دھول ملی جاتی ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گولیوں کو جو خول ہیں یا نٹ بلٹ ہے اس کے اوپر تو جادو ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر تو جادو تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر جادو کیا بھی ہے تو کسی نے کی لگا کے پڑھائی کر کے دفن کیا جاتا ہے، اس کو اس چیز کا منہ سے آ جانا یا آنکھوں سے اس چیز کا نکالنا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو لہٰذا یہ ایک کرتب ہے، یہ ایک جادو ہے جو لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ ہر دور کے اندر جو ہے اس طرح کے لوگ آتے ہیں اور تقریباً ایسے لوگوں سے وہی لوگ دھوکہ کھاتے ہیں جس کا ایمان جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا، جس کا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم سے جو لوگ محروم ہوتے ہیں تو وہ لوگ ان سے جو ہے نا دھوکہ کھاتے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ اہل و سنت کے اندر یہ چیز واضح ہے۔ ہمارے سلف صالحین نے یعنی تابعین تبع تابعین نے سلف صالحین کا کہ ہاں یہ ایک بات مشہور ہے، اگر کوئی آدمی ہمارے آنکھوں کے سامنے اڑتا ہوا آئے، ہم اس کو اڑتا ہوا بھی دیکھیں کہ اڑتا ہوا اگر کوئی آدمی آ جائے تو ہم اس وقت ہی یہ گواہی دیں گے کہ یہ آدمی جادوگر ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر صحابہ کے دور کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی بھی اللہ کا ولی اڑا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں، صحابہ کا دیکھیں، اہل بیت کا دیکھیں، تو ان میں سے کسی کی زندگی بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ وہ اڑا ہو یا انہوں نے کسی کے پیٹ سے
کوئی گولیاں نکالی یا کیل نکالے یا سوئیاں نکالی ہوں، ایسا کوئی بھی نہیں ملتا۔ حالانکہ امام احمد بن حنبل، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کی جماعت ہمیں ملتی ہے علاج کرنے کے معاملے میں، جن کے اوپر جادو کیا گیا ہو یا جن کو جنات ہو، انہوں نے علاج کیے ہیں، ہمارے سلف نے علاج کیا ہے، انہوں نے قرآن کے ذریعے سے علاج کیا ہے، مگر ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی کے پیٹ سے، ان کے منہ سے، ان کی آنکھوں سے زنجیریاں نکالی ہوں یا انہوں نے لوہا نکالا ہو، تو کہیں پر بھی ان کی زندگی میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک کرتب ہے، یہ ایک جادو ہے جو لوگوں کے آنکھوں کو بند کیا جاتا ہے، ذہن کو کنٹرول کر کے ایسی چیزیں دکھا دی جاتی ہے۔ اور اس دور کے اندر بھی مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس دور کے اندر تو جادو اور کرتب تو بہت ہی زیادہ ہے۔ آپ جائیں، باہر جائیں، مارکیٹ لگتے ہیں، اتوار بازار ہے، جمعہ بازار ہے، فلاں مارکیٹ ہے، آپ وہاں جائیں، کرتب کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ایک بچے کو لٹا دیتا ہے، لٹانے کے بعد اس کو چھری لیتا ہے اپنے ہاتھ میں، بچے کی زبان کاٹ لیتا ہے، اس سے خون بھی بہتا ہے، اور یہ معاملہ 10 سے 15 منٹ ہوتا ہے۔ بچے کا زبان بھی کاٹتا ہے، بچے کے زبان سے خون بھی بہتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ زبان ویسی کے ویسی ہو جاتی ہے۔ تو بتائیں ہم کیا اس کو بھی اللہ کا ولی مانے؟ تو اس دور کے اندر بھی لوگ جو ہے نا دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف بات یہ ہے کہ دین سے دوری کا سبب ہے۔ یہ ہمیں اللہ اور رسول کے ساتھ تعلق جو ہے ہمارا مضبوط نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کمزور ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس دور کے اندر جو ہے دھوکہ کھا جاتے ہیں جادوگروں کا۔ ہم اس طریقے سے یعنی ان کو پہچان نہیں پاتے۔ اور یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر آپ دیکھیں، فرعون نے جب بڑے بڑے جادوگر جب بلائے تو ان جادوگروں نے چاروں طرف سے رسیاں انہوں نے بچھا دی۔ جب ان جادوگروں نے جادو جب کی تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور تمام لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ رسیاں گھوم رہی ہیں، اور وہ رسیاں ایک اژدہا بن گئی، سانپ کا شکل انہوں نے اختیار کیا، اور مجموعے کے اندر لاکھوں لوگ وہاں پر موجود تھے۔ سب نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا سانپ بن گئے۔ تو اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بھی ڈر گئے، یار یہ کیا ہو گیا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ نہ ڈرے، آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے آپ اس کو پھینک دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پھینکا تو وہ بہت ان سے بھی بڑا سانپ بن گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو وہ سانپ جو ہے جب سانپ بنا تو انہوں نے تمام چھوٹے موٹے سانپوں کو کھا لیا۔ آپ بتائیں کہ اتنا بڑا جادو ہمارے قرآن کے اندر موجود ہے، اتنا بڑا واقعہ قرآن میں موجود ہے، یہ تو یعنی پیٹ کے اندر سے گولیاں نکال لیتا ہے، خول نکال لیتا ہے، یہ تو چھوٹا سا عمل ہے۔ اس سے بڑے بڑے جادو سانپ بنا دینا، اور اسی طریقے سے بچے کے یعنی ٹانگوں کو کاٹ لینا، ان کے جسم کو کاٹ لینا، تھوڑی دیر بعد ویسے کا ویسا ہو جاتا ہے۔ اور یہ کسی کا ہاتھ پاؤں کاٹ کے دکھا دے، کسی کا ہاتھ پاؤں کاٹ کے دکھا دے پھر اس کو جوڑ دے، اور اسی طریقے سے کسی کی آنکھ نکال دے پھر جوڑ کے دکھائے۔ تو لہٰذا یہ ایک کرتب ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں ان کے پاس، کوئی لنگڑا آ جاتا ہے، کوئی نابینا آ جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل جو ہم چھوٹے ہوتے جب ان کو ہم نے دیکھا ہے تو ہمیں بچپن کا ایک ڈرامہ یاد آ جاتا ہے، جو اینک والا جن، آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہوگا۔ اینک والا جن ہم ان کو دیکھا کرتے تھے کہ بس وہ پتہ نہیں یوں اشارہ کرتے تھے، اس اشارے سے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا تھا، یوں اشارہ کیا بندہ غائب ہو گیا، یوں اشارہ کیا بندہ موجود ہو گیا، یوں اشارہ کیا یہ چیزیں سامنے آ گئی۔ اللہ کے بندے جب ہم نے ان کو دیکھا ہمیں وہ ڈرامہ بچپن والا یاد آ رہا ہے۔ اب ان کے پاس دیکھیں کوئی لنگڑا آ رہا ہے، لولا لنگڑا آ رہا ہے، اور یہ یوں کر دیتا ہے، لنگڑا جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ لنگڑا تھا ہی نہیں۔ ہزاروں لنگڑے بقول ان کے صحیح ہو جاتے ہیں، نابینا اندھے صحیح ہو جاتے ہیں، سب صحیح ہو جاتے ہیں کہ ان کے مزاروں میں آپ داخل ہو جائیں، ان کے دربار میں مزار میں آپ جائیں تو انٹری ہوتے ہی جو ہے نا ہزاروں کے تعداد میں لنگڑے بیٹھے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، ہزاروں لنگڑے بیٹھے ہیں، ہزاروں نابینا بیٹھے ہیں، اندھے بیٹھے ہیں۔ یہ آج تک ان کا تو پاؤں صحیح نہیں کر سکا، اور آج تک وہ لولے لنگڑے جن کے ہاتھ ٹوٹے ان کے ہاتھ نہیں جوڑ سکا۔
تو باہر سے جو لوگ آتے ان کے ہاتھ جوڑتا ہے، اپنے مرید جو خاص مرید ہیں ان کے ہاتھ پاؤں کیوں نہیں جوڑتا؟ اتنی اللہ نے ان کو اگر طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تو ان کو تو ویسے تو یہ سرکار کا تو پھر یہ حق بنتا ہے کہ سول اسپتال میں، جنا اسپتال میں ان کو بٹھا دیا جائے، ایمرجنسی والا آ جائے، اور ان کا یہ ہے کہ ایک پھونک سے سارے مریض ٹھیک ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ان کاموں سے دھوکہ نہ کھائے، یہ جادو کا سلسلہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اتنے بڑے لوگ کھڑے ہیں، سب کو جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی یہاں تو لوگ کم سے کم 2000 ہوں گے، 3000 موجود ہوں گے ان کے پاس۔ جس دن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوا فرعون کا، تو بتائیں کہ اس وقت لاکھوں کے تعداد میں لوگ موجود تھے۔ جب ان جادوگروں نے جادو کیا تو تمام لوگوں کے اوپر اثر ہوا کہ تمام لوگوں نے یہ جو ہے نا اپنے یعنی انہوں نے محسوس کر لیا، اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سانپ کھڑے ہیں۔ تو جادو ہوتا ہے، چاہے ہزاروں کے سامنے بندہ کھڑا ہو، وہ جادو وہاں اثر انداز ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے پیٹوں سے خول نکال لینا، کیل نکال لینا، نٹ بلٹ نکال لینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے ان کو کھلائے ہیں یا اس کو پلایا ہے، یا اگر کھول ہے، نٹ بلٹ ہے، تو اس کے پیٹ میں کیسے آ جاتے ہیں اور ان کے منہ سے کیسے نکلتے ہیں؟ تو یہ تو بڑی ایک سمجھدار لوگوں کے لیے، آج کل تو ماشاءاللہ یہ ٹیکنیکل دور ہے اور بڑے سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آج کل تو لوگوں کو تو اس چکر میں تو آنا بھی نہیں چاہیے، تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں جمال الوجود بذکر الإله